بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی، اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کی یہ محفل. آپ جانتے ہیں کہ 2024 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پورے 50 سال کی ہو گئی ہے. اس یونیورسٹی نے ایک میگا سٹیٹس اچیو کر لیا ہے، لیکن یہ چند دنوں کی بات نہیں. اس میگا سٹیٹس کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہے. ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اس یونیورسٹی کو دی، پورے پیشن کے ساتھ، ڈیووشن کے ساتھ اس یونیورسٹی کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میگا یونیورسٹی بنانے میں اپنا رول پلے کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں فارمر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرس میڈم شگفتہ ہارون. شگفتہ ہارون کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بہت پرانا ہے. 1982 میں میڈم یونیورسٹی کو جوائن کرتی ہیں اور سن 2008 تک مختلف حیثیتوں میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے خدمات سر انجام دی. نہ صرف یہ کہ میڈم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیے بہت کام کیا اور یونیورسٹی کے نام میں اضافہ کیا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے لائف پارٹنر محمد ہارون صاحب بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ایک لمبے عرصے تک وابستہ رہے. ہارون صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے رہے. چیف ڈیزائنر کے طور پہ انہوں نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال یونیورسٹی کو دیے. 1976 میں یونیورسٹی کو جوائن کیا اور 2011 تک یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہے. سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. مائی پلیجر. ہماری آج کی جو محفل ہے، بنیادی طور پہ ایک تو ہم آپ کو سلام کرنے حاضر ہوئے، آپ کو بھی اور ہارون صاحب کو بھی. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ آپ کی بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. تو آج کی محفل میں ہم کچھ ریلیف کرتے ہیں ان لمحوں کو، ان یادوں کو، ان باتوں کو. تو یونیورسٹی میں آنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ علامہ اقبال جوائن کرنے سے پہلے آپ کیا تھیں، کہاں پیدا ہوئیں، اسکولنگ کہاں تھی، یونیورسٹی کہاں تھی اور کیسے یونیورسٹی کو جوائن کیا؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فوزیہ. پنڈی میں میری پیدائش تھی اور پنڈی میں ہی میری اسکولنگ تھی. پوری کالج تک میں یہیں پہ تھی. وقار النساء اسکول سے میں نے کیا تھا گریجویشن. اٹ واز بیک ان 1975 وین آئی گریجویٹڈ فرام وقار النساء یونیورسٹی. وہاں بھی میں اولڈسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی. اور اس کے بعد پھر میں پشاور یونیورسٹی چلی گئی تھی ماسٹرس کے لیے. اچھا. اس کے بعد میں نے وہاں سے سائیکالوجی میں کیا تھا ماسٹرس، اور پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی میں ایز ریسرچ آفیسر جوائن کیا تھا. وہاں پہ آئی سرو دیئر فار 2 years اور وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے ہم لوگ وہاں پہ. پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنی پوسٹ اناؤنس کی لیکچرر ان سائیکالوجی، تو آئی گاٹ سلیکٹڈ دیئر. اور اس وقت ڈاکٹر افتخار النساء حسن تھیں یہاں پہ، اور ان کے ساتھ ہم ویمن اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے. تو بہت اچھا تھا ٹائم. اور 83 میں ڈاکٹر الانا تشریف لائے ایز اے وائس چانسلر. جب میں نے جوائن کیا تھا اس وقت ڈاکٹر محی الدین تھے، اور ڈاکٹر محی الدین کے ساتھ میرا بہت کم انٹریکشن ہوا، کیونکہ میں نے جب دسمبر میں جوائن کیا اور وہ مارچ میں غالباً چلے گئے تھے، اور اپریل میں آئی واز سینڈ آن اسکالرشپ، باہر چلی گئی تھی میں ٹریننگ کے لیے. اس زمانے کی ایک خاص فیچر یہ بھی تھا کہ ٹریننگز بہت ہوتی تھیں. تو 4 months کی ٹریننگ، جتنے بھی نئے لوگ آتے تھے اور فیکلٹی ممبرز جتنے تھے، خاص طور پہ فیکلٹی کے لیے 4 months کی ODA کی ٹریننگ ہوتی تھی. تو وہ بہت اچھی ٹریننگ تھی. اچھا. تو میم بنیادی طور پہ یہ کہ جیسے ہی آپ سسٹم کا حصہ بنی، تو کیونکہ یہ ایک یونیک سسٹم تھا اور یونیورسٹی باقی پاکستان میں جو نظام تعلیم ہے وہ فارمل اسٹرکچر ہے، ان کا کام کرنے کا طریقہ ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو ODA سسٹم کا حصہ بنتے ساتھ ہی آپ نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کام شروع کر دیا اور یو وینٹ ابراڈ فار ٹریننگ. کہاں گئیں آپ اور کس قسم کی ٹریننگ ہوا کرتی تھی؟ اب دیکھیں اس زمانے میں یہ بڑی اچھا تھا. فیکلٹی کے لیے الگ پروگرامز ہوتے تھے اور ٹیکنیکل اسٹاف کے لیے الگ ہوتے تھے. تو فیکلٹی کو ملٹن کینز اوپن یونیورسٹی، ہاں اس وقت ملٹن کین اوپن یونیورسٹی ابھی بھی قدیم ترین یونیورسٹی ہے اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ان کا سسٹم ہے. تو ہم وی ور فالوئنگ دیٹ سسٹم. ہمارے پاس کنسلٹنٹس بھی ایلک فلیمنگ اور
کوک وہیں سے آیا کرتے تھے, اور ان لوگوں کا بڑی کنٹریبیوشن تھی ہمیں سکھانے میں اور یونیورسٹی کو چلانے میں بھی, خاص طور پہ کیونکہ وائس چانسلرز بھی اس بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے, ہم لوگ فیکلٹی بھی نہیں تھی, لیکن تھوڑے ہی عرصے میں نا اس زمانے کا سارا بیچ جو تھا نا, وی ور آل ٹرینڈ ان ڈسٹینس ایجوکیشن. اور اب دیکھیں, اب تو بہت ورچوئل بھی سنتے ہیں آپ, ڈسٹینس ایجوکیشن بھی سنتے ہیں, یونٹس بھی کھل گئے ہیں. اس وقت حفیظ پیر زادہ صاحب کا ٹائم تھا, اور اس وقت یہ جب یونیورسٹی بنی ہے تو مطلب بالکل یونیک تھا سسٹم, اور بالکل ناول تھا, اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اور ڈسپلنز بھی, ایجوکیشن کے لوگ بھی ڈسٹینس ایجوکیشن نہیں پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں اتنا. اب تو ڈسٹینس ایجوکیشن ایک ان کی تھیم ہے خاص, تو وی ور آل ٹرینڈ فار دیٹ. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ اس کے بعد پھر ہم یونٹ رائٹنگ, اس ٹریننگ کے 3-4 کمپوننٹس تھے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود دا ڈسٹینس ایجوکیشن لرنرز, ڈسٹینس لرنرز ہیں, پھر ڈسٹینس ایجوکیشن کی ڈیمانڈس کیا ہیں, پھر اس کو مطلب اب تک ڈسٹینس ایجوکیشن بہت ڈیمانڈنگ سسٹم ہے, اور اس کے جو کلائنٹیل ہے وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہے. عام اسکول کے بچے ڈفرینٹ ہوئے ہیں, اور ڈسٹینس ایجوکیشن ایڈلٹ لرنرز کا پروفائل بالکل ڈفرینٹ ہے, اور ایڈلٹ لرنرز اپنے پیسے بھی اپنی کمائی میں سے لگاتے ہیں, تو انہیں اس کی قدر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اسکول کے بچے تو ماں باپ فیس دیتے ہیں, تو ان کا مطلب چھٹی ہو تو بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اسٹڈی سینٹر میں ٹیچر نہ پہنچتا اس زمانے میں, اور بچے آئے ہوئے ہوتے تھے, ایڈلٹس آئے ہوتے تھے, لرنرز, تو وہ بہت مائنڈ کرتے تھے. تو ہم بہت زیادہ میتھوڈیکل تھے اس زمانے میں. پھر ہمارے ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرامز ان کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے بہت ٹائم پہ جایا کرتے تھے, اور شیڈیول پی ٹی وی کے ساتھ بہت اچھا ہماری کوآرڈینیشن تھی, اور ہم مطلب ہر چیز ٹائم کے حساب سے چل رہی ہوتی تھی. آپ کی بات ایک بڑی امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف آپ کی گفتگو آپ لے کر گئی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پراپر ٹریننگ ہوتی تھی جس میں او ڈی ایس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی تھی. نارملی یہ ہوتا ہے میم کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیٹ کرنے کی, تو اس پہ ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنے آبجیکٹیوز ہیں, کچھ ٹارگیٹس ہیں سیٹ کر لیے ہیں, اور ہم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچے کو, اسکالر کو پڑھانا ہے. اب جیسے آپ نے بات کی کہ ایڈلٹ اسکالر یا ایڈلٹ جو لرنر ہوتا ہے, اور جو ایک فلو میں بچہ آ رہا ہوتا ہے, یوتھ کا اگر آپ کہہ لیں ریپرزینٹیٹیو, تو ان کے اپروچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ جیسے بھی ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, چلے جی آج ہمیں چھٹی مل گئی, لیکن جو ایڈلٹ لرنر ہوتا ہے وہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے, ٹائم بھی, انرجی بھی, پیسہ بھی, تو وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ٹائم میں بہت کچھ سیکھے. اب جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یونٹ رائٹنگ اس زمانے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی تھی. ناؤ وی آر مور فوکسنگ آن ریسرچ آرٹیکلز, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, ریسرچ کے اوپر کام ہو رہا ہے. یونٹ رائٹنگ کہیں پیچھے رہ گئی. یونٹ کیا ہوتا تھا, اور یونٹ بیسکلی استاد کی طرح اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہوتا تھا, تو اس یونٹ کو لکھنے کی خاص بات کیا ہوتی تھی, یا اس کی کیا امپورٹنٹ ایسپیکٹس تھے جن کو ذہن میں رکھا جاتا تھا؟ یونٹ رائٹنگ میں تھا کہ کلائنٹیل کو لیول کو مد نظر رکھتے ہوئے یونٹس لکھے جاتے تھے. پہلے ٹیمز بنتی تھیں, پھر وہ ٹیمز اپروو ہوتی تھیں, اس میں انٹرنل بھی ہوتے تھے, ایکسٹرنل بھی ہوتے تھے. ہم جو یونٹ اندر لکھتے تھے اپنے فیکلٹی میں بیٹھ کے, وہ پھر ایکسٹرنل ریویور کے پاس جاتے تھے, دوسرے انسٹیٹیوشنس کے ایجوکیشنسٹ ہوتے تھے وہ. تو وہ بہت اچھا سسٹم تھا. پھر وہ اس میں ہمیں ٹھیک کر کے بھیجتے تھے. پھر ہماری جو نوٹیفائی ہوتی تھی ٹیم, اس میں ڈیزائنر بھی شامل ہوتے تھے, اس میں پروڈیوسر بھی شامل ہوتے تھے, اس میں یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ اس کے کتنے پروگرامز ہوں گے, ریڈیو پروگرامز کتنے ہوں گے, اور ٹیلی ویژن پروگرامز کتنے ہوں گے. پھر وہ ان کو ٹاسک دے دیا جاتا تھا, پھر ٹیلنٹ ڈھونڈنا ان کا کام ہوتا تھا. تو سب سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے تھے. تو ایک کورس تیار ہوتا تھا مختلف اسپیکٹس کو لے کے, کہ ریٹن مٹیریل بھی جا رہا ہے, آڈیو بھی جا رہا ہے, ویڈیو بھی جا رہا ہے. اور ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتاؤں, میں جب اوپن یونیورسٹی میں نے جوائن کی 82 میں, تو 82 سے لے کر 2008 تک میں نے ایک ہفتہ وار پروگرام کرتی تھی جو اسٹوڈنٹس کو میں ایڈریس کرتی تھی. ہاں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو نا کسی وارمتھ کی ضرورت ہوتی ہے, ڈسٹنٹ لرنرس کو, کہ کوئی انہیں اون کرے اور کوئی ان کے ساتھ ہمہ وقت انگیج رکھے انہیں, اور ان کے ساتھ رابطے میں رہے. ہاں, اور یہ کہ کوئی جو گیپ آف انفارمیشن ہوتا ہے, بعض وقت کتابیں نہیں ملی تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ریجن سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے تھے کیمپس سے پوچھیں. کیمپس میں اتنے, اس وقت 15 لاکھ کورس انرولمنٹ تھی, مطلب 2008-07-06 میں اس طرح کی تھیں. تو اب آپ سوچیں کہ کسی کو پیکٹ نہیں ملا, وہ پریشان ہے. تو پھر ہم اسے ہر وقت ڈیٹ شیٹ کے بارے میں, سسٹم کے بارے میں, اسائنمنٹ کی امپورٹنس کے بارے میں,
پروگرام جامع نامہ، تو وہ 5 ریڈیو اسٹیشن سے آ رہا ہوتا تھا، حیدرآباد، پشاور، کراچی اور لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد. کراچی سے نہیں آتا تھا، حیدرآباد سے آتا تھا. اچھا ہاں تو وہ لیکن لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے پروگرام کا، اور اس کے سلسلے میں ہمیں اتنے خطوط آتے تھے. پھر ہمارے پاس ایک رائٹر تھا جو کہ مطلب اس کو خطوط کے جواب دیا کرتے تھے. تو گیپ آف انفارمیشن جو تھا وہ ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ کیمپس سے بیٹھ کے بھی ریزالو ہوں. ویسے تو ہمارا ریجنل نیٹ ورک بھی بڑا اسٹرانگ تھا اور وہاں بھی بچے جا کے پوچھ لیتے تھے، لیکن ریڈیو پہ اگر آپ بازار جائیں اور دیکھتے تھے شام کو 5 بجے تو 4-5 دکاندار اپنی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے، ریڈیو پروگرام سن رہے ہوتے تھے. تو ہمارے کورس کے پروگرامس بھی بہت اچھی طرح سنتے تھے لوگ، اور اس سے اسائنمنٹس بھی اپنی حل کرتے تھے بیٹھ کے. اور بہت اچھی بات یہ تھی کہ اس وقت جو کورسز ہوتے تھے وہ انٹریکٹیو کورسز ہوتے تھے، اور جو یونٹ ہے وہ بھی بات کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ سیلف اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہے، سیلف اسیسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی تھی، ایسے ہی ہے. اور لرننگ آؤٹ کمس کا بھی پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ واٹ واز ٹاٹ اینڈ واٹ وی ہیو ایبزاربڈ اینڈ لرنڈ. تو آپ نے جوائن کیا ایز اے فیکلٹی اور کچھ عرصہ ایز اے فیکلٹی آپ نے کام کیا. اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور آپ نے کہا 82 میں آپ آئیں اور 83 آنورڈز جب لیڈرشپ بھی چینج ہوتی ہے تو آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دین یو جوائن دی اسٹوڈنٹ ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ. تو یہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کیا تھی، کاؤنسلنگ کیا تھی، اس کی بنیادی رسپانسبلٹی؟ اچھا، اس کا میں آپ کو اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر علانہ کو جاتا ہے. ڈاکٹر علانہ صاحب نے جب یہاں آئے تو وہ وہاں پہ سندھ کے کسی ادارے میں کام کرتے تھے، مجھے اس وقت ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا. تو وہاں پر انہوں نے کوئی کاؤنسلنگ سروس شروع کی ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے. اچھا انہوں نے کہا کہ ان فیکٹ مطلب وی شوڈ ٹیک پرائڈ فار دس کہ پاکستان میں سب سے پہلی یونیورسٹی جس کے اندر اسٹوڈنٹس ایڈوائزری اینڈ کاؤنسلنگ سروسز شروع ہوئے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد تمام انسٹیٹیوشنز میں آپ دیکھتی ہوں نا، بیکن ہاؤس وغیرہ مختلف اسکولس میں بھی کاؤنسلنگ سروسز ہیں، اس وقت کہیں بھی نہیں تھی. اس وقت آورس واز دی فرسٹ ون جس نے ایک کاؤنسلنگ سروس شروع کی، اور اس میں ڈاکٹر علانہ نے کہا کہ مجھے پک کیا انہوں نے کہ اس کو انچارج بنائیں اس کا. تو اس وقت مطلب آئی واز گیون ایڈیشنل چارج فار ایڈوائزری سروس. پھر اس کے بعد ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز انہوں نے بنا دیا، اور میں اسسٹنٹ پروفیسر سائیکالوجی بھی ہو گئی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اٹ شوڈ بی اے انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ. پھر ہمارا ایک گیٹ وے بلاک بنا وہاں پہ، اور اس میں اسٹوڈنٹ افیئرز تھا سارا. اب بھی آپ کے یہاں وہ چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، ظاہر ہے چینجز آتی ہیں ود پیپل بھی. تو سیٹ پہ چینج ہوا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس نے بہت ہیلپ کیا لوگوں کو. اچھا، آپ کا جو سبجیکٹ ہے سائیکالوجی، اس نے بھی مجھے لگتا ہے آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا، بہت زیادہ، بہت زیادہ، خاص طور پہ کاؤنسلنگ. اور وہ میڈم کس قسم کی کاؤنسلنگ کی ضرورت پیش آتی تھی؟ ہاں دیکھیں، کیونکہ ہمارا پروفائل بالکل ڈفرینٹ ہے اسٹوڈنٹ کا، ڈسٹنٹ لرنر کا پروفائل بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس میرڈ بچیاں بھی ہیں، ہمارے پاس بزنس مین بھی ہے، ہمارے پاس جاب والے امپلائڈ لوگ بچے بھی ہیں، ہمارے اپنے اسٹاف کے لوگ اس میں داخل ہیں، بہت سے لوگ ہیں. تو ان سب کے اتنی مطلب دیکھیں، جو فارمل ایجوکیشن ہے اس میں وی آر ڈیلنگ ود ہوموجینس گروپ. ایسے ہی ان ڈسٹنس ایجوکیشن وی آر ڈیلنگ ود ہیٹروجینس گروپ. اور نہ جغرافیکلی ایک ہیں، نہ سیکس جینڈر وائز ایک ہیں، نہ ایج وائز ایک ہیں، تو نہ سوشو اکنامک اسٹیٹس ایک ہے، سب کچھ ڈفرینٹ ہے. تو ڈیلنگ ود ہیٹروجینس گروپ از ویری ڈیفیکلٹ. اور ہر ایک کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کے اس سے بات کرنا. کئی لوگ تو بہت چیختے چلاتے بھی آتے تھے، غصہ بھی کرتے تھے اگر کتابیں نہیں ملی، دیکھیں جی ہمیں کیمپس آنا پڑا یہ وہ. تو پھر ان کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے بات کرنے کا طریقہ. پھر ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے تھے بٹھا کے، اور جس طرح بھی ہم کر سکتے تھے. کوئی فون پہ ہمیں کہہ دے تو ہم اسے پیکٹ منگوا کے خود پوسٹ کر دیا کرتے تھے. تو یہ مطلب آپ اپنے یہ اس میں تو کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے. کئی بچیاں تھیں وہ کہتی تھیں ہم ورک شاپ نہیں اٹینڈ کر سکتے بی ایڈ کی کیونکہ ہمارے بچے بہت چھوٹے ہیں. پھر ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ اپنی ان لاز میں سے کسی کو ساتھ لے آیا کریں. تو وہ پھر کہیں گی وہ آتی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں گفٹس کا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضور سے بھی ہے کہ تحفے دینے لینے سے بہت کام چل جاتے ہیں. تو ذرا کر کے دیکھو، جس کو بھی لا رہے ہو اس کو تھوڑا مطلب برائب نہیں کہوں گی، ایجوکیشن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ آپ تھوڑا سا کسی کا وہ کریں نا، فیسیلیٹیٹ کریں. تو کئی بہت سے لوگوں کا ورنہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا. کئی آتی تھیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں. تو میں اسے کہتی تھی کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پھر ان کا یہ تھا ہمارے گھر کے کام نہیں ختم ہوتے، تو کیسے کس وقت اسائنمنٹ کریں. تو پھر ہم انہیں ڈفرینٹ طریقے سے بتاتے تھے کہ دیکھو صبح اٹھ جاؤ، فجر کے وقت اٹھ جاؤ، جلدی اٹھ کے کر لو کام اپنا.
بچوں کو جلدی سلا دو, دوپہر کو سلاؤ بچوں کو اور اپنا کام کرو. تو اس طرح کی چیزیں مطلب ڈپینڈنگ اپون دیئر سرکمسٹانسز. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے اور یہ ابھی تک ہے کہ وہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک خاص تعلق بن جاتا ہے وہ صرف اسٹوڈنٹ اور ٹیچر والا تعلق نہیں ہوتا, آپ اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یونیورسٹی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے, وہ جو ہمارا موٹو بھی ہے یونیورسل ایجوکیشن ایٹ دی ڈور اسٹیپ, تو اس سلسلے میں جتنی مصائب ہیں, جتنی مشکلات ہیں, ان کو جتنا دور کیا جا سکے سو کیا جا سکے. میڈم آپ کے بارے میں جب ہم یونیورسٹی میں ابھی سنتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ میڈم شگفتہ ہارون ایک ایسی شخصیت تھیں کہ آپ کوئی مسئلہ لے کر ان کے پاس چلے جائیں اور بس آپ اس کے بعد بھول جائیں, چاہے وہ فیکلٹی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اسٹاف کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں, ان کے مسائل کو حل کر سکیں. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری یونیورسٹی کا ایک ریگولر فیچر تھا جامعہ نامہ, فار ایئرز آپ نے کیا, تو یہ جامعہ نامہ ہے کیا؟ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو تھوڑا سا بتائیے, اور آپ کی اس کے ساتھ ایسوسیشن کیسے ڈیولپ ہوئی؟ دیکھیں جامعہ نامہ 7 منٹ کا ایک پروگرام ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور اس وقت اقبال فہیم جوزی صاحب تھے ایک پروڈیوسر, وہ اس کے پروڈیوسر تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم ایک 6 منٹس 7 منٹس کا پروگرام کریں گے اور یہ 5 اسٹیشن سے نشر ہوگا اور یہ آپ نے کرنا ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹ افیئرز میں جتنے پرابلمز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے انہیں ہم اس سے ایڈریس بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے بہت سے لوگوں کی نا ہمارے ساتھ بہت قربت ہو گئی تھی کہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, اور لیکن یہ ہم اس میں وہ خط شامل کرتے تھے جس سے زیادہ پبلک مستفید ہو جائے. ٹھیک ہے. تو مطلب ہم اس کو سٹارٹ ہی اس طرح کرتے تھے کہ عزیز طلبہ, اس ہفتے وار پروگرام کو ہم آپ کے خطوط اور یونیورسٹی سے متعلق اہم معلومات سے مرتب کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے طلبہ طالبات کے تدریسی مسائل کو بھی کسی حد تک حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس پھر اس کے بعد ہم ان کے خطوط کی طرف آ جاتے تھے. تو پھر ان میں وہ خطوط ہوتے تھے جو سے فار ایگزامپل ڈیٹ شیٹ کب تک جاری ہوگی. اب یہ بہت سے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے اور بہت جاننا چاہتے ہیں کہ کب تک ہوگی. تو گیپ ان انفارمیشن جو ہے نا, وہ ڈسٹنس ایجوکیشن کا ایک تھوڑی سی ڈس ایڈوانٹیج ہوتی ہے. جتنا مرضی آپ کریں گیپ آف انفارمیشن ہوتی ہے. ٹیچر سے فیس ٹو فیس جو آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں وہ ڈسٹنس ایجوکیشن میں اس طرح نہیں ہوتی. کہ میں دیکھیں آپ نے ٹیچر سے کچھ پوچھنا ہے, آپ کلاس سے باہر بھی چلے گئے پھر واپس آ جاتے ہیں اور جا کے میم یہ بتا دیں گے کب سے شروع ہو رہے ہیں ہمارے ایگزام. بچے جو دور بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا, پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا ان کے پاس اتنا. تو جامعہ نامہ میں نے تقریباً 26 سال کیا, اور آپ سوچ لیں 52 سال کے 52 پروگرام ہوتے تھے. اسی طرح فیکلٹی کا بھی ایک ایسے پروگرام تھا, ہمارا اسپیشل ٹاسک گروپ تھا, STG کہلاتا تھا. اچھا, واٹ واز دیٹ؟ ہاں, اسپیشل ٹاسک گروپ تھا, ایک ڈین اس کو چیئر کرتا تھا, باقی ڈینز اس کے ممبر ہوتے تھے, اور HODs بھی سے اس میں لیاقت صاحب بھی تھے جو کمپیوٹر IT کو ہیڈ کر رہے تھے. اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز بھی تھے جو مطلب سینئر ہیڈ پروفیسرز تھے وہ بھی ہوتے تھے, اور ایک سیکٹری ہوتا تھا, وہ سیکٹری میں ہوتی تھی, اور وہ لوگ اپنے روٹیشن میں ڈینس چینج ہوتے تھے ہر 3 ایئرس کے بعد. تو اس میں اکیڈیمک ایشوز ڈسکس ہوتے تھے, اور وہ ویکلی ہوتا تھا. اچھا, میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ اس کا ٹائم پیریڈ کتنے آپ سوچیں کہ کتنا مطلب حساس سی چیز بن گئی تھی وہ, کہ جو ایشوز ہوتے تھے STG میں آ جاتے تھے, اور پھر ہم وہاں ڈسکس کرتے تھے, اور پھر اس کے اوپر وہیں فیصلہ ہو جاتا تھا. اور اگلی STG سے پہلے اس کے منٹ سرکولیٹ بھی ہو جاتے تھے. اچھا میڈم, اس زمانے میں ایک اور کانسیپٹ تھا, کورسز کی ایویلویشن بھی آپ کیا کرتے تھے, ان کو ریویو بھی کیا کرتے تھے. وہ کچھ ہم سنتے ہیں, کچھ کورسز کو آپ الائیو کورسز کہتے تھے, کچھ کو آپ ڈیڈ کورسز, اور کچھ کو آپ سک کورسز کہتے تھے. تو یہ کورس بیمار کیسے ہو جاتا تھا, کورس انتقال کیسے کر جاتا تھا, اور زندہ کیسے ہوتا تھا؟ ہاں, شروع کے جو کورسز تھے نا وہ بڑے بنیادی سے کورسز تھے جو ڈیولپ ہو رہے تھے. اس طرح PTC, CT, B.Ed یہ بڑے امپورٹنٹ پروگرام تھے, ایجوکیشن کے پروگرامز بڑے امپورٹنٹ تھے, اور ان میں انرولمنٹ بہت زیادہ تھی. پھر اس کے بعد FA اور BA کے پروگرامز آئے. FA BA کی ریکگنیشن میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا, کیونکہ بورڈ کے ساتھ ہمیں لینا تھا, اور انٹر بورڈ سے ہمیں اس کی ایکولنس بھی لینی تھی. تو ہمیں یہ تھا کہ ہمارے بچے جو FA کرتے ہیں انہیں BA میں اگر کالج میں جائیں تو انہیں ایکولنس ملنی چاہیے. تو وہ مطلب وی اسٹرگل ویری ہارڈ. تو میں اور ڈاکٹر شبلی مرحوم, اب تو ان کی بھی انتقال ہو گیا, تو ہم لوگ پھر IBCC گئے بورڈ کے ممبر سے, وہاں سے باتیں ان سے ڈسکشن کی, اور پھر وی گاٹ آور 2 پروگرامز ریکگنائزڈ. ہاں, تو وہ پھر ہمارے بچوں کو مطلب پرابلم نہیں آتی اب دوسری یونیورسٹیز میں داخلہ لینے میں. میرے اپنے بیٹے نے فوج چھوڑی اور وہاں سے کیڈٹ تھا وہ,
چھوڑ کے اور اس نے یہاں سے جلدی سے کیونکہ ٹائم جا رہا تھا تو بی اے کیا, اور بی اے کرنے کے بعد اس نے فارمل یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اب وہ پی ایچ ڈی کر لیا اس نے. تو وہ مطلب اٹ اسٹینڈس ایکول ٹو فارمل سسٹم آف ایجوکیشن ناؤ. تو لیکن یہ کورس ریویوز وغیرہ کا بہت اچھا سسٹم تھا. ایک تو جو ہمارے یونٹس لکھے جاتے تھے اس میں تمام ایکسٹرنل ایکسپرٹس بھی شامل ہوتے تھے, تو ان کی ایکسپرٹیز بھی آ جاتی تھی. پھر ریویو کے لیے بھی ہم انہیں بھیجتے تھے 3 سال کے بعد. یہ کام زیادہ شروع ہوا آرگنائزڈ مینر میں اے پی سی پی کے جب ڈپارٹمنٹ آف ایکڈیمک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ شروع ہوا تھا نا, کورس ڈیولپمنٹ جب, اس وقت اس میں پھر یہ ہوا کہ وہ ایکڈیمک آڈٹ کراتے تھے. ڈاکٹر داؤد اوان تھے اس وقت اس کے ہیڈ, تو ان کی ایکڈیمک رپورٹس بھی ہیں, وہ بھی دیکھیے گا آپ لوگ. وہ میرے پاس بھی کہیں پڑھی تھی, میں نے کسی کو دی ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے. دیٹ واز اے گڈ تھنگ کہ ہاں کہ کون سے اچھے کورسز ہیں. اس میں سب چیزیں تھیں کورس کے بارے میں, ایویلویشن, اسٹوڈنٹ فیڈ بیک بھی تھی, فیکلٹی فیڈ بیک بھی تھی, سب کچھ تھا اس میں. اور اس زمانے میں ریجنس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا تھا, وہ یہ ہوتا تھا کہ جو اسائنمنٹس ایویلویشن ہوا کرتی تھی اور جو ٹیوٹرز کیا کرتے تھے, ظاہر ہے ہمارا ایک ٹیوٹر سپورٹ سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارے ریجنس پورے پاکستان میں اس وقت تو 54 ہیں بائی دا ایئر 2024. تو اس میں یہ تھا کہ جو اسائنمنٹ اگر ہائیسٹ مارکس ہیں, سے فار ایگزامپل 90+ میں چلے گئے ہیں, تو اس کی بھی ایویلویشن ہوتی تھی کہ کیا اس کو ٹھیک ایویلویٹ کیا گیا ہے, اور 90+ ہیں تو جسٹیفیکیشن ریشنیل کیا ہے. اور اگر کوئی نہیں پرفارم کر سکا بچہ اور اس کو اچھے مارکس نہیں ملے ہیں, گریڈ نہیں ملے ہیں, تو ان کو بھی ری اسیس کیا جاتا تھا. اگر آپ کچھ یاد ہے اس سلسلے میں, کچھ آپ کے ذہن میں کوئی کیسز آئے نہیں, یہ ہوتے تھے, اور یہ بڑی اس کے اوپر بڑی لیدے بھی ہوتی تھی کہ کسی ایک کورس میں سب کے سب 80% سے اوپر مارکس کیوں لے رہے ہیں, کہ واٹ از رانگ ود دس, آئدر دا اسائنمنٹس آر ناٹ پراپرلی پریپیئرڈ اور دی ٹیوٹرز آر ناٹ پراپرلی سلیکٹڈ. اس کے بعد پھر ٹیوٹر رجسٹریشن کا کام بھی شروع ہوا, اور پھر ٹیوٹر رجسٹر ہو گیا, اور پھر اونلی کوالیفائڈ کالج ٹیچرس, کیونکہ دیکھیں جتنا بڑا سیٹ اپ پھیلتا جاتا ہے نا, اتنی آپ کی ایڈمنسٹریشن لوز ہوتی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. آپ کیسے مطلب 7,000-8,000 ٹیوٹرس کو کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں, اور پھر آپ کو کوالٹی مینٹین کرنے کے لیے میکنزمس بنانے پڑتے ہیں, چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اسٹوڈنٹ ٹیچر رجسٹریشن کا بھی شروع ہو گیا کام. پھر اس طرح ایگزامینیشن کے پیپرز کی ایویلویشن بھی, مطلب ڈاؤٹس تو رہتے تھے اور وہ رینڈملی چیک بھی ہوتے تھے, لیکن یہ کہ آپ دیکھیں کرنا آسان نہیں تھا, نہ ہے ابھی بھی. اب شاید کمپیوٹر سے آئی ٹی پروگرامز جو آپ کے ہیں ان سے شاید فیسیلیٹیٹ ہوتا ہو, پہلے سب مینول تھا. میم شگفتہ ہارون کے بارے میں ایک بات جو بہت زیادہ کی جاتی ہے, ابھی بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ٹائم گزارا تھا, اور وہ آپ کو یاد کرتے ہیں اور بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. اس میں ایک بات یہ ہے کہ میڈم شگفتہ ہارون جب ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ ایڈوائزر تھیں اور جب اسٹوڈنٹ افیئرس کو مینیج کر رہی تھیں, تو میڈم تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بتائیے کہ آپ کی آفس آورز کیا ہوتے تھے, فیملی کو کیسے مینیج کیا کرتی تھیں, اور آپ نے بتایا ایک لمبا عرصہ ہے جس میں آپ اس آفس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہی ہیں, آئی گیس 1986 سے لے کے 2008 تک, 82 سے لے اسٹوڈنٹ افیئرس کے ساتھ. اچھا نہیں 83 سے تو 83 سے لے کے 2008 تک ایک بہت لمبا عرصہ ہے. تو آپ کے انڈر جب یہ سارا کچھ تھا, اور آپ ہائرارکی میں اگر دیکھا جائے تو وائس چانسلر کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کمیونیکیٹ کیا کرتی تھیں اور اپنے ایشوز کو وہاں پہ ریزالو کروایا کرتی تھیں, تو یہ اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کا سیٹ اپ بنانے کا خیال کس طرح سے آیا, کیسے کام کیا, اور آپ کے راہ میں اس میں کیا ریفارمز یا ٹرانسفارمیشنز ہوئی؟ دیکھیے کیونکہ یہ سٹارٹ ہی میرے زمانے میں ہی ہوا, 83 میں ہوا. میں نے آپ کو بتایا نا ڈاکٹر علانہ کے زمانے میں, علانہ صاحب نے, تو علانہ صاحب نے بہت سپورٹ بھی کیا. ٹھیک ہے, وہ آج دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں تو ایکنالج کرتی ہوں, کیونکہ جتنے بھی ہمارے پرانے لوگ ہیں نا, مطلب دے ور مارولس. پروفیسرز جتنے ہیں, پروفیسر ڈاکٹر شوکت صدیقی, ڈاکٹر اطہر کوٹی, ڈاکٹر بخاری, مطلب ڈاکٹر عین حسن, اسی طرح میڈم رضیہ عباس ہیں, پروفیسر رضیہ عباس تھیں, ڈاکٹر پروین. تو مطلب یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ ٹرینڈ ڈسٹنٹ لرنرس ایجوکیٹرس تھے, اور ان میں زیادہ تو ایجوکیشنسٹ ہی تھے, ایجوکیشن کے تھے, اور آئی آر سے آئے ہوئے تھے, ریسرچ سے, لاہور سے. تو ان لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا میرے اس کو انیشیٹو کو, اور میں چھوٹی تھی ان سب سے اس وقت, اب تو خیر عمر رسیدہ لوگوں میں ہوں, تو اس وقت میں چھوٹی تھی, تو یہ لوگ بہت سپورٹ کرتے تھے, انکریج بہت کرتے تھے, اور ہر چیز میں آگے کرتے تھے. تو اسی دوران بلکہ یہ بھی ہوا کہ مارننگ ٹرانسمیشن شروع ہوئی 1987 میں, فیبرری 1987 تھی. اس وقت میرا بیٹا شاید 2 مہینے کا تھا, پہلا بیٹا.
تو وہ اس میں مجھے نامینیٹ کر دیا انہوں نے, اور فرسٹ کمپیئر جو تھے مارننگ ٹرانسمیشن کی میں اور تارڑ صاحب تھے, تو وی اسٹارٹیڈ دیٹ. پھر اس کے بعد میں کنٹینیو اس لیے نہیں کر سکی کہ بچے بہت چھوٹا تھا اور یہ لوگ بہت ٹینس تھے, کیونکہ لائیو ٹرانسمیشن فرسٹ ٹرانسمیشن تھی لائیو وہ پاکستان کی. تو اس میں پھر میں نے قرۃ العین میری جگہ پہ آئی تھیں, اور پھر انہوں نے کافی عرصہ کیا. پھر اس کے بعد میرے خیال ہے ہمارے یہاں سے شبنم بھی گئی تھیں, انہوں نے بھی کیا کافی عرصے تک. تو لیکن یہ دیکھیں ملٹی ٹاسکنگ, کیونکہ ینگ تھے اور بڑوں کی سپورٹ تھی, تو اس سے بہت فرق پڑا. اور میں تو بہت ملٹی ٹاسکنگ کی عادی تھی. تو اور ڈاکٹر لانا نے بلکہ ایک کلچرل کمیٹی بھی بنائی تھی, اس کے خود وہ چیئرمین تھے. اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ علانہ صاحب کے ٹائم پہ ایک چیز جو ہم بہت سنتے ہیں وہ یہ کہ کلچرل ایکٹیویٹیز بہت ہو رہی تھیں, اور یونیورسٹی اس سے یونیورسٹی کی شہرت بہت ملی. ایگزیکٹلی, یونیورسٹی کو عام لوگوں تک پہنچانے میں بہت آسان. اور جہاں ہم پروگرام کرتے تھے اس میں پبلک بھی انوائٹڈ ہوتی تھی. اچھا. اور اتنا ڈسپلنڈ پروگرامز ہوتے تھے, ریجنل ڈائریکٹرز کرتے تھے, اور وہاں کے علاقائی لوگوں کو بلاتے تھے مہمان, اور بہت اچھا تھا وہ. اتنا مطلب ابھی میں سوچوں تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کام کیا اس سلسلے میں. اور اس سے ایک طرح سے ہماری ایڈورٹیزمنٹ بہت ہوئی یونیورسٹی کی, بہت زیادہ ہوئی. ہماری کچھ وائس چانسلرز دیکھیں, میرے جانے سے پہلے ڈاکٹر ذکی, یہ بنیادی جنہوں نے بنیادیں رکھی ان میں سے وائس چانسلر تھے, تو انہوں نے بہت کام کیا. یہ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اور میلنگ ویلنگ کا انہوں نے بہت کام شروع کرایا اس طرح کے. اس کے بعد کچھ ایسے بھی وائس چانسلرز آئے ڈاکٹر لانا جیسے, انہوں نے ایکسپینشن پہ بہت توجہ دی. بہت ریجنز بھی ڈیولپ ہوئے, سندھ میں بھی, ریموٹ ایریاز میں بھی ان لوگوں نے اس طرف بہت توجہ دی. ڈاکٹر صدیقی صاحب تھے, انوار الحق صدیقی, انہوں نے بہت کام کرایا. انڈاؤمنٹ فنڈ یونیورسٹی کا کہاں سے کہاں لے گئے, تو ان کے کانٹیکٹس بھی بہت تھے. دیکھیں وائس چانسلرز کے لیے اچھے ریپیوٹیبل کانٹیکٹس ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہے. آپ کی اسٹینڈنگ کیا ہے. تو جو سینئر پروفیسرز آپ کے پاس آئے نا ایز وائس چانسلرز, تو وہ بہت یونیورسٹی کو ان سے فائدہ ہوا. ان کے کانٹیکٹس بہت تھے. اسی طرح حسنین صاحب ایڈمنسٹریشن میں تھے, لیکن ان کے کانٹیکٹس بھی بہت زیادہ تھے, تو انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا. اور ریجنز کو نئے ریجنز, اس کے لیے زمینیں, کسٹم کلیئرنس ہو رہی ہے وہیکلس کی. اس زمانے میں ہمارے پاس بہت سامان آیا کرتا تھا جائکا سے اور یہ وہ, تو اس میں حسنین صاحب کی کنٹریبیوشن ہوتی تھی بہت زیادہ. ہم لاسٹ ویک حسنین صاحب کے پاس ہی موجود تھے, اور ان سے جب باتیں کر رہے تھے تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ بائی دا ٹائم ہی لیفٹ 32 ریجنز ہو چکے تھے, اور وہ سارا انہوں نے پروسیس ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح پلاٹ لیا جاتا تھا, اور پھر کس طرح سے وہیکلس کے لیے, پی سیز کے لیے کام کرنا. ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بڑی کمٹمنٹ تھی, اور بڑی ایک ایسوسیشن تھی, اور اونرشپ جس کو آپ کہتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ فیکلٹی کی بھی, اور جو باقی آفیسرس تھے, جو اسٹاف تھے, وہ بھی کیا کرتے تھے. میڈم اگر ہم تھوڑا سا مزید آگے آئیں, علانہ صاحب کے بعد ذکی صاحب کے ٹائم پہ یونیورسٹی سٹارٹ ہوتی ہے, 4 بلاکس تھے, آپ بھی جس وقت آئی انہی 4 بلاکس میں تھی. لیکن پھر جب 2008 میں آپ وہاں سے گئیں تو یونیورسٹی صرف 4 بلاکس پہ مشتمل نہیں تھی, اکیڈیمکلی بھی بہت ایکسپینڈ کر گئی تھی, اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر بھی بہت بن گیا تھا. دیکھیں علانہ صاحب کے زمانے میں جو اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہوئی نا, وہ امپلائیز کے اپارٹمنٹس تھے, ریزیڈینشیل بلاکس جو تھے. اور وہ اس سے ابھی بھی آئی ایم شیور لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں دعائیں دیتے ہوں گے, کیونکہ اسلام آباد میں اکوموڈیشن بہت بڑا ایشو ہے. تو انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا تھا اور وہ بنوائے. بلاکس تو بن جاتے ہیں, اکیڈیمک بلاکس بن بھی گئے, ان کے سامنے بھی شروع ہو گئے تھے اور بعد میں بھی بنے. ڈاکٹر الطاف نے بھی آؤٹ لک پہ بہت توجہ دی یونیورسٹی کی, اور انہوں نے بھی کام کرایا. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی از اینڈ ہیز بین a very active member of Asian Association of Open Universities, اور اس کے پائنیئر ممبرز میں بھی ہم شامل تھے. اور جس وقت آپ یونیورسٹی میں تھی تو اس وقت 2 امپورٹنٹ کانفرنسز, ایک آپ کے دور میں ہوئی, ایک آپ کے بعد ہوئی. ابھی 2024 میں 3rd امپورٹنٹ کانفرنس تھی. ایشین ایسوسیشن آف اوپن یونیورسٹیز بیک ان 1989, a mega event, celebrations everywhere, پوری دنیا سے اسکالرز آ رہے ہیں. تو کچھ آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ کیا ٹائم, اس وقت کیا فیلنگز تھیں جو لوگ, میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس وقت لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف دیکھا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی چیز اس خطے میں ہو گئی ہے, اور وہ مطلب ہمیں بڑے اچھی اس سے دیکھا کرتے تھے, اور ہمیں بہت سپورٹ حاصل تھی, انٹرنیشنل سپورٹ ہمیں بہت حاصل تھی. ہمیں دیکھیں کنسلٹنسیز اتنی آیا کرتی تھیں. آئی ٹی ہمارا اس کنسلٹنسی سے ہی بنا تھا,
ہمارے پروڈیوسرز جو تھے سب ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی سے آیا کرتے تھے, تو سب ٹرینڈ تھے, اور پھر جو نہیں بھی ٹرینڈ تھے اور جو ٹرینڈ بھی تھے وہ سب بی بی سی ٹریننگ کے لیے بھی جایا کرتے تھے. تو اب وہ چیزیں نہیں ہیں نا, تو اب ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ اس لیول کے ہو جائیں یہ غلط ہے, کیونکہ ڈسٹینس ایجوکیشن کے لیے جو ٹریننگ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. عام پروڈکشن تو اب پروڈکشن ہاؤسز میں بھی ہو رہی ہے, لیکن جو ایک ایکڈیمک مٹیریل تیار کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے ایک اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تھا تو ہماری بھی شروع میں ایسی اورینٹیشن ورک شاپس ہوا کرتی تھیں جس میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اسکرپٹ رائٹنگ کیسے کی جاتی ہے, خاص طور پہ کیونکہ ہمارے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پروگرامس بھی ہوتے ہیں, تو اکیڈیمک کانٹینٹ کو آپ نے اسکرپٹ رائٹنگ میں کیسے لے کر آنا ہے. ٹریننگ پہ جب جاتے تھے تو کہاں کہاں لے کے جاتے تھے؟ دیکھیں بی بی سی وغیرہ تو ویسے میں لمٹ کر رہی ہوں نا, لیکن یہ کہ ٹریننگ ہوتی تھی پورے ڈسٹینس ایجوکیشن کے اوپر, تو زیادہ تر یو کے ہی جایا کرتے تھے, کیونکہ یو کے کی ہی ملٹن کین اوپن یونیورسٹی جو تھی نا وہ ایک ریسورس سینٹر تھا فار ڈسٹینس ایجوکیشن. تو وہ اس کی پروگرام کی بھی ڈویژن اتنی اچھی تھی نا کہ مطلب ہم فیکلٹی ممبرس کو وہ بھیجتے تھے لنڈن یونیورسٹی, کیمبرج, ملٹن کین, اور وہاں پہ سب لیکچرز ہو رہے ہوتے تھے. تو ایک تو ایکسپوجر بڑا اچھا تھا کہ سب سے ملاقات ہو رہی ہے, سسٹم دیکھ رہے ہیں. پھر ہمارے لیے ایک تو کلچرل شاک بڑا ہوتا تھا کہ ینگ فیکلٹی ممبرز جا رہے ہوتے تھے اور بڑے انتھوزیازم سے سیکھ کے آ رہے ہوتے تھے. آپ یقین کریں میں جب گئی وہاں پہ ملٹن کی اوپن یونیورسٹی اور کیمبرج انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا, تو وہاں سے واپس جب آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک رپورٹ لکھ کے دیں, برٹش کاؤنسل نے کہا. تو میں نے رپورٹ میں لکھا کہ وہاں پہ تو ای میل سسٹم کو شروع ہوا ہے اور ہمیں تو یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور وہ تو پیپر لیس شروع کیا ہوا ہے, تو یہاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو مطلب دیٹ واز سم تھنگ وچ واز ویری اٹریکٹیو فار می نا کہ یہ ای میل کیا ہوتا ہے. اور تو مطلب اتنا غور سے دیکھا, یہ سب کچھ کیا, لیکن میں نے کہا ہمارے پاس تو کمپیوٹرز ہی نہیں ہیں, اور ہمارے پاس صرف وائس چانسلر آفس میں کمپیوٹر ہوتا تھا اس وقت اور پرنٹر. تو میں نے برٹش کاؤنسل کو رپورٹ میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس تو کمپیوٹرز ہی نہیں ہیں, تو وہاں تو ہر ٹیبل پہ پڑے ہوئے تھے اور یہ وہ نا. تو تھوڑے دن کے بعد مجھے بائی نیم کمپیوٹر, ایک پینٹیم 4 اور ایک کلرڈ پرنٹر, پوری یونیورسٹی میں دھوم مچ گئی کہ میڈم کو گفٹ آیا برٹش کاؤنسل سے. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بلائیں انہیں اور وہ اسٹاک پہ لیں, یونیورسٹی کے اسٹاک پہ لیں, اور پھر مجھے بے شک ایشو کر دیں. تو وہ یہ تھا. تو مطلب ہمارے لیے وہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ تھیں اس وقت کہ وی سی آفس میں صرف ہوتا تھا پرنٹر, کلر پرنٹر, اور ہمارے ڈین آفس میں بھی کمپیوٹرز اس وقت نہیں تھے. سو دس ایکسپوجر ٹو ٹیکنالوجی, ٹو نیو سسٹمز, یہ جب آپ کے انٹریکشن ہوگا نا کہیں باہر تب ہے. ابھی بھی وہاں جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے نا. پھر آپ کو جو وہاں سے جائکا سے ایڈ آئی, سارا سسٹم آپ کے پاس آیا, اس کا آپ کا ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ, آپ کا اسٹوڈیو جو بنا یہ جائکا نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. تو یہ, اور پھر وہاں یہ لوگ گئے ٹریننگ کے لیے گئے سارے, آپ کے پروڈیوسرز بھی گئے اور آپ کے انجینئرز بھی گئے. محمود صاحب تھے اور وہ ان کا سٹاف تھا, آصف, یہ سب ٹریننگ پہ بھی گئے یہ لوگ, کیونکہ جائکا نے جو اکوپمنٹ بھیجا تھا اس کی ٹریننگ نہیں تھی ان کے پاس. تو اور وہ یہ لوگ جاپان ہی گئے تھے ٹریننگ کے لیے, سب 6 مہینے کی ٹریننگ تھی ان کی. تو اب آپ سوچیں کہ کتنا سپورٹ تھی نا, ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ بھی تھی. اور آپ بتا رہی ہیں کہ رائٹنگ لیبس بھی ہوتی تھیں, رائٹنگ لیبس, ہاں وہ تو دیکھیں فیکلٹی جو جاتی تھی ان کو رائٹنگ لیبس, اسکرپٹ رائٹنگ بھی سکھا رہے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز بھی دے رہے ہیں. اور اگر یہ آئی ٹی کے لوگ جا رہے ہوتے تھے تو ان کو وہ بی بی سی میں پلیسمنٹ ہو رہی ہوتی تھی, انجینئرس کو اور پروڈیوسرس کو پروڈکشن کی ہو رہی ہوتی تھی. پھر وہاں سے کنسلٹنٹس بھی آتے تھے. آئی ٹی میں ہر وقت ایک کنسلٹنٹ رہا. اور اسی طرح ہمارے پاس سسٹم کے لیے ایلک فلیمنگ, میرا خیال ہے 15-20 سال وہ یہاں رہے. فلیمنگ نے تو بہت زیادہ بہت کام, ہاں بہت عرصہ یہاں پہ گزارا. ہاں لیس کوک تھے آئی ٹی میں. ہاں تو وہ تو ہمارے پاس کنسلٹنٹس کی کمی نہیں ہوتی تھی, ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا. پھر مسز عباس کے بیورو میں بہت کنسلٹنٹس آتے تھے. میڈم یہ بیورو کیا تھا؟ یہ ان کا کوئی آپ کے زمانے میں ختم ہو گیا تھا, یہ اب ختم ہو گیا. ہاں یہ میتھس ایجوکیشن کا تھا, یہ لوور لیول پہ تھا. انہوں نے منسٹری کے لیے بھی مٹیریل بنایا, حج پروگرام کے جتنی مطلب جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو سلائیڈ شو کے ذریعے اور وہ فلپ چارٹس کے ذریعے اور ساتھ آڈیو ریکارڈنگس کے ذریعے وہ سب آئی ٹی میں ریکارڈ ہوتی تھیں. حج پروگرام پورا, پھر منسٹری کے لیے پروگرامز ریکارڈ کیے ان لوگوں نے.
بہت. تو یہ بیورو نے تو بہت کام کیا ایکسٹینشن کے لیے ولیجز میں. ان کے گجرات کے قریب بھی کوئی تھے پروجیکٹ بیس سے بنائی ہوئی تھی آفیسز تھے ان کے باقاعدہ, اور وہاں جا کے پھر مٹیریل, پھر وہاں پہ 8ویں کے پروگرام انہوں نے شروع کیا ہوا تھا. میں کچھ عرصہ ایسوسیٹیڈ رہی, میں بیوسپ ہمارے ٹائم پہ اس کا نام ہو چکا تھا, اور بیوسپ والوں نے کلاس 8 کے لیے, کلاس 6 7 کے لیے انہوں نے کچھ کورس کانٹینٹ ڈیولپ کرنا تھا, اور میں اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے میں نے خوش قسمتی کہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو اس طرح مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. لیکن اب یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا, خاص طور پہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر کیمپس لگا کے وہاں پہ بیسک لٹریسی کو پروموٹ کرنے میں. یونیورسٹی کا وہ فیپرا وغیرہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ بہت اچھے فنکشنل ایجوکیشن پروگرام فار رورل ایریاز, فیپرا تھا وہ. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے اتنے پروگرامز, مرغی بانی بھی تھی, تو بایو گیس بھی تھا, اس میں آپ کے فیکلٹی کے لوگ بھی جایا کرتے تھے, اور وہاں پہ پروجیکٹس اور ایکسپیریمنٹ وہاں پہ شروع کرا کے آتے تھے کام وہ, اور پھر وہاں پہ ان کا لوکل سٹاف جو تھا وہ اس کو مانیٹر بھی کرتا تھا جا کے. یونیورسٹی کی آؤٹ ریچ کا اندازہ تو آپ اس بات سے لگائیں کہ جاوید صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ ایک دور دراز کے علاقے میں جا رہے تھے, تو وہ ایک ٹانگے پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ٹانگے پہ جو بچہ تھا وہ تھوڑی دیر بعد نیچے دیکھتا تھا یا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا, تو وہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ ٹانگا ہٹ کرنے لگا کسی موٹر سائیکل کو یا ویسپا کو. تو انہوں نے اس کو پنجابی میں کہا کہ فوکس کرو, کیا کر رہے ہو, کہیں ٹکر کرو گے, ایکسیڈنٹ کرو گے, تو وٹ آر یو لوکنگ ایٹ. تو اس نے کہا جی میرا کل امتحان ہے اور میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو اور کہاں تمہارا امتحان ہے. تو اس نے اپنے اس سے نیچے سے ٹانگے کی سیٹ کے نیچے سے نکالی اوپن یونیورسٹی کی کتاب, جو عام طور پہ شاید تعلیم سے محروم رہ جاتے یا وہ نہ پہنچ سکتے. سیکنڈلی یہ کہ سیکنڈ چوائس ہوتی تھی ہمیشہ ان لوگوں کی جو کسی وجہ سے, نوکری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے, تو ان کو ایک چانس پرووائڈ کرتی تھی کہ وہ اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکیں, اپنی ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکیں. لائک وائز وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں فار فلنگ ایریا میں کہیں جا رہا تھا, اور وہاں پہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ان کو نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو لٹریسی کا ریٹ بہت کم ہے. تو وہ پتہ چلا جی کچھ بچے ہیں جو بیٹھتے ہیں اوپن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, اور انہوں نے یہ بیسک پڑھنا لکھنا سیکھ لیا ہے. نہیں یونیورسٹی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. تو ہاں ابھی آپ اسکول کالجز میں چلے جائیں, شاید ہی کوئی ٹیچر ایسی ہو جس نے بی ایڈ کیا ہے اور وہ علامہ اقبال سے نہیں کیا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو ٹیچر ٹریننگ میں تو بہت زیادہ اس کا نام تھا. پھر ایف اے بی اے میں بھی بہت تھا, ماسٹرز وغیرہ میں بھی ہے, لیکن یہ کہ وہ تو ذرا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے نا, وہ اتنا میٹر نہیں کرتا ان لوگوں کے لیے جن کو بیسک ایجوکیشن ہی نہ ہو. تو اب تو آج کل کے زمانے میں تو بیسک ایجوکیشن یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کہاں تک پہنچے گی دیکھیں. لیکن یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ایسا ہی ہے ایجوکیشن کے اسپریڈ کرنے میں. ہاں, ٹیچر ایجوکیشن میں, جنرل ایجوکیشن میں بہت زیادہ. سائنس ایجوکیشن میں ان کی اپنی کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے اتنا نہیں جا سکے آگے, ورنہ باہر ملٹن کین میں تو پریکٹیکل کا ڈبہ بنا کے بھیجتے تھے, اور اس کے اندر پورا پیک, یہ ہمیں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا نا کہ اس کے اندر سارے سائنس کے ایکوپمنٹس وغیرہ ہوتے تھے, اور پھر بچے گھر پہ پریکٹیکل کرتے تھے, اور پھر وہ اپنی پریکٹیکل بکس جس طرح ہم فارمل ایجوکیشن میں کرتے ہیں وہ بھر کے پھر ٹیچر کو بھیجتے تھے چیک کرنے کے لیے. ابھی ہمارے یہاں پہ تو فیس ٹو فیس کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, اور پراپر بچہ کیمپس پہ آتا ہے, اور لیبس ہوتی ہیں. اس وقت کبھی آپ تشریف لائیں تو آپ, لیکن وہ پھر فیس ٹو فیس کا ایلیمنٹ زیادہ ہو گیا نا, تھوڑا سا آ گیا. ہاں, اب آ گیا. اب تو بہت کیونکہ ہمارے ریسورسز اس حساب سے نہیں ہیں. پوسٹ گریجویٹ پروگرامز تو ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی تو ہیں ہی سارے فیس ٹو فیس, اور اس وقت آلموسٹ ہر ڈپارٹمنٹ ہی ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی آفر کر رہا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بھی بدل جاتے ہیں, ضروریات بھی بدل جاتی ہیں, یہ بھی ہے. میڈم آپ کے ٹائم پہ کانوکیشنز بھی بڑے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں, اور ایک بڑا امپورٹنٹ کانوکیشن ہے جس میں ضیاء الحق صاحب آئے, اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی کے اوپر ظاہر ہے بہت زیادہ شفقت بھی کی. پہلے تو ہماری یونیورسٹی کا نام 76 میں 77 میں چینج ہو گیا, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فرام پیپلز اوپن یونیورسٹی. وہ بھی ہارون صاحب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ضرور بات کریں گے, کیونکہ ان کے ٹائم پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ کے ٹائم پہ جو تھا وہ کانوکیشن میں ضیاء صاحب دوبارہ آئے, تو اس کانوکیشن کی خاص باتیں کیا تھی, اور اس کانوکیشن میں کہاں کہاں سے آپ نے لوگوں کو بلایا, کون سے اسٹوڈنٹس تھے, کون سے گریجویٹس تھے جن کو آپ نے ڈگریاں دی, کچھ یاد اگر ہو؟ اتنا اسپیسیفک تو نہیں یاد ہوگا مجھے, کیونکہ کانوکیشنز اس زمانے میں بڑے ہوئے, اور جو ریگولر فیچر تھا, اور بہت بڑے پیمانے پہ ہوا کرتے تھے, اور بہت احتیاط سے ہوا کرتے تھے. کانوکیشنز کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ہر سال ہوں تو ہم کیجول ہو جاتے ہیں, ہم اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو اس زمانے میں بہت اہتمام سے ہوتے تھے, اور چانسلر کا ہونا شرط ہوتی تھی
تو چانسلر ہوتے تھے ہمارے اس پہ. اب تو یہ کہ چانسلر نہ بھی ہوں تو ہمیں کرنا پڑتا ہے اور کر لیتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ چانسلرس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ اس زمانے میں کانوکیشن آگے جاتے تھے اور چانسلرس جب تک کمٹ نہ کر لیں ہمارے ساتھ آنے کے لیے, جب تک ہم کرتے نہیں تھے. تو بہت اچھا, اس سے بھی ایک بہت اچھا امیج جایا کرتا تھا. اور اسپیشلی ڈسٹنٹ لرنرز کو جب ملتا ہے تو آپ سوچیں گاؤں دیہات سے آئے ہوتے تھے, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ صدر پاکستان کو دیکھیں گے یا ملیں گے, اور پھر وہ مل بھی جایا کرتے تھے, لوگوں میں گھل مل جاتے تھے. اور وہ مجھے یاد ہے ضیاء الحق صاحب جب آئے تھے تو ہماری ایک اولڈسٹ اسٹوڈنٹ آئی تھیں, انہوں نے شاید کسی ہمارے فنکشنل کورس میں داخلہ لیا تھا سندھ میں. تو وہ ضعیف سی خاتون تھی, میں ان کی تصویر آپ کو دوں گی تو آپ رکھیے گا اپنے آرکائیوز میں. ہاں ضرور رکھ لیجیے گا, بلکہ میں نے کچھ مٹیریل اور بھی دیا ہے, بھیجا ہے, تو وہ بھی لے لیجیے گا احسان سے. آپ اچھا, آپ نے احسان کو دیا ہے جو ایڈوائزری سیل نے بنایا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے, تو ہم ان کے لیفلیٹ اس کے پیکٹ میں بھی ڈالتے تھے. اچھا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ اور بڑا پریشیس ڈاکیومنٹ ہے. وہ تھا کیونکہ وہ بھی ان کے کاؤنسلنگ کا حصہ تھا بلکہ. تو کانوکیشنز بہت اچھے تھے. پھر الطاف صاحب نے اس کو ریجنل کانوکیشنز کر دیے, تو وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. لیکن اس کا یہ تھا کہ وہ پھر پورا انفراسٹرکچر کے ساتھ ہمیں ہر اسٹیشن پہ جا کے کیا, لیکن اس میں زیادہ لوگوں کی شرکت یقینی ہو گئی, لوکل لوگوں کی. اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ وہ والا سال تھا جس وقت یونیورسٹی اپنی سلور جوبلی منا رہی تھی. 25 سالہ تقریباً. اور اس وقت جب یونیورسٹی اپنی گولڈن جوبلی منا رہی ہے تو ہم نے پھر یہ چیپٹرز والا کام کیا ہے. اور اس کانوکیشن میم سارے چاروں پروونسز میں بھی ہوا ہے, فیڈرل کیپٹل میں بھی ہوا ہے. ایک دفعہ یہ بھی سوچ آئی تھی کہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں بچے پڑھ رہے ہیں تو اس کا ورچوئل کانوکیشن ہو. اچھا, یہ بھی سوچ آئی تھی, اور ہو سکتا ہے کسی وقت آپ کو آگے جا کے کرنا بھی پڑے کہ ورچوئل کانوکیشن آپ کے ریجنل سینٹرز میں ہو, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایڈوانسمنٹ آف آئی ٹی ہے, کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اوور دا ایئرز پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی آپ کو بہت بوم نظر آتا ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا, اور اوپن یونیورسٹی نے بھی اپنے ماڈلس کو تھوڑا تھوڑا اب چینج کیا ہے, اور ہم بہت ساری چیزیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے گئے ہیں. اب جو ہمارے کلاس رومز ہیں تھرو لرننگ مینجمنٹ سسٹمز, تھرو کمیونیکیشن کے یہ جو باقی سارے ٹولز ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے, ظاہر ہے پہلے بھی تھا, پہلے ریڈیو تھا, ٹیلی ویژن تھا, کیسٹس تھیں, اور اب ہمارے اپنے سافٹ ویئرز ہیں جس میں میم ہم ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایک لمبے عرصے تک وابستہ رہیں اور آپ نے یونیورسٹی کو ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی بہت چیزیں اڈیپٹ کرتے ہوئے اور اڈاپٹ کرتے ہوئے دیکھا, تو آپ اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے آئی ٹی کا سفر تو بہت اچھا ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے تو ہم کیوں پیچھے رہیں, لیکن کچھ سسٹم کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے پری ٹیسٹ کیا کہ نہیں کیا. یہ چھوٹے سے پروگرام پہ چھوٹی سی جگہ پہ کہیں کرتے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں مشکلات بھی کیا ہیں. مطلب ابھی اگر مجھے اوپن یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ مل جائے تو اگر میں اسے پوچھوں نا تو پڑھائی میں, تو وہ کہتے ہیں میڈم دیکھیں نیٹ ہی نہیں آتا, ہمارے یہاں چلتے نہیں ہیں, اب ہمارے کمپیوٹر بھی نہیں ہے, اسمارٹ ٹی وی وہ موبائلز بھی نہیں ہیں ہمارے پاس, ہم کیسے لیکچر سنیں. پہلے تو دیکھیں ریڈیو پروگرام ہوتے تھے نا تو ٹرانسسٹر لے کے بیٹھے ہوتے تھے, ایک لگا لیا محلے کے سارے بیٹھ گئے اکٹھے آ کے. تو ان لوگوں نے اپنے کمبائن اسٹڈی کا تھا, دکانوں میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے, اسائنمنٹ اکٹھے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ اس کی اپنی وہ تھی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ چیلنجز تو ہیں. چیلنجز باقی ٹیکنالوجی کا ایشو ہے, انٹرنیٹ کی ایکسیس کا ایشو ہوتا ہے, بجلی کا اب ہے, کچھ ایسے مسائل ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کو کیٹر کرنا پڑتا ہے. اور یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو اگر میٹ نہ کریں تو پھر بالکل ہی آپ زمانے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں. اور زمانے کا تقاضا بھی یہ ہے, وقت کی کال بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. جی, ہمیں گفتگو میں جوائن کر لیا ہے شیخ محمد ہارون صاحب نے. اور شیخ محمد ہارون صاحب جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کسی تعارف کے تو محتاج ہیں نہیں. 1976 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو انہوں نے جوائن کیا تھا اور 2011 تک اوپن یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ رہے. سر کے ساتھ تو بہت یادیں, بہت کچھ ہے جو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جتنی ان کی ہمت ہو اور جتنی وہ گفتگو کرنا چاہیں وہ ضرور ہم کریں. ہمارے لیے تو سر آپ کا ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہوگا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. 74 میں یونیورسٹی بنتی ہے اور 76 میں آپ یونیورسٹی کو جوائن کرتے ہیں. آپ آتے ہیں این سی اے سے. تو میں آتا ہوں پی این سی اے سے. پی این سی اے سے, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس سے نا. ٹھیک ہے. این سی اے سے میں نے کوالیفائی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پی این سی میں نے جوائن کیا تھا. ادھر سے پھر مجھے ذکی سے خود لے کے آئے تھے کہ جی آپ ادھر آ جائیں, ہم آپ کو زیادہ بہتر بینیفٹ دیتے ہیں.
صحیح جی سر. تو پھر آپ نے یونیورسٹی کو جوائن کیا اور اس کے بعد پھر یونیورسٹی ری نیمنگ کی طرف چلی جاتی ہے, اور ری نیمنگ کے بعد اور ہم آگے آ جاتے ہیں یونیورسٹی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر. یونیورسٹی کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر 2-3 بڑے اہم کام ہوئے. ایک تو یہ کہ ایک ایسا کانوکیشن ہوا جس کا ریجنز میں بھی ہم نے چیپٹرز اس کے دیکھے. ایک بہت بڑا ایونٹ تھا ظاہر ہے, تو سلور جوبلی کے شایان نشان تھا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ یہ کہ یونیورسٹی کا مونیومنٹ اس کو ڈیزائن کرنے کا انیشیٹو لیا گیا. تو کچھ اس بارے میں بتائیے کہ وہ کیا تھا. آج بھی وہ ہمیں بڑا ایک شاندار چمکتا دمکتا نظر آتا ہے. کیسے بنا, کس کا آئیڈیا تھا؟ وہ ایکچولی تو یہ تھا کہ ہم سوچ رہے جو نام پہلے گزرے نا اس پہ استعمال کرتے ہوئے, جیسے اوپن یونیورسٹی ہے وہ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا, پیپلز اوپن ہاں یونیورسٹی, پیپل اوپن اس میں نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی AIOU. جی. پھر اس کو یہ بھی سوچا تھا اس کو باہر بنا کے تو اس کا ایک اسٹیج بنا دیا جائے, کوئی فنکشن کرنا تو اس کے اگینسٹ کر لیا جائے نا. ڈائس رکھ کے, ہاں ڈائس باقاعدہ اس کا بنوایا تھا وہ تو. اچھا, ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کدھر گیا مجھے نہیں. تو کیا وہ ایک ذمہ داری کے طور پہ آپ کو ایک اسائنمنٹ کے طور پہ دیا گیا, یا اس کے لیے کوئی مقابلہ ہوا تھا اور آپ کے علاوہ باقی لوگ بھی تھے؟ موسٹلی مقابلہ تھا, پورے ڈیزائنرز کو بلایا. اچھا. اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, ہم نے تو اپنے حساب سے کام کیا تھا. تو دو تھے میرے, دونوں میرے اپروو ہوئے تھے. ایک یہ تھا جس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ تمام جتنے بھی یہاں کے امپلائیز ہیں, پرانے امپلائیز, ان کے سگنیچر, ان کے نام لے کے تو وہ پیچھے بیک گراؤنڈ پہ دیے جائیں. اچھا. تو کاسٹ بہت زیادہ آ رہی تھی. ہم نے بنایا تھے اس کے کاپر یا براس کا, اس میں سب کے نام جو پرانے جنہوں نے شروع کی تھی نا اوپن یونیورسٹی. اچھا, امبوز کر کے یا ایچنگ کر کے اس میں سارے نام دیے جائیں. پھر وہ کیوں قیمت اس کی بہت زیادہ تھی, تو پھر یہ سوچتے ہم نے یہ اس کو اس طرح کیا نا. پھر اس کے بعد میں اس کو بیج بنے گولڈ کے. اچھا. اور اس مونیومنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ ایک اینگل سے آپ اس کو دیکھیں تو یہ پیپلز اوپن یونیورسٹی POU پڑھا جاتا ہے, دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں تو AIOU, اور تیسرے اینگل سے پڑھیں تو وہ جو ہمارا ایک بنیادی ہے الف لام میم کا تصور, وہ وہاں پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے سر. آپ کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ تھا IIT میں, آپ چیف ڈیزائنر کے طور پہ ایک لمبے عرصے تک آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو شناخت دی, اور اس ٹائم پہ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا کام صرف اور صرف ڈیزائن فار دا سیک آف ڈیزائن نہیں تھا. ایجوکیشنل اور انسٹیٹیوشن جو ہمارا جتنا بھی تدریسی مواد تھا, تو آپ اس کا انسٹرکشنل ڈیزائن بھی آپ لوگ بنایا کرتے تھے. آپ اسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے, نقشے, اس کے اوپر بھی آپ کی رائے کی اہمیت ہوتی تھی. ایون مجھے تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو فرنیچرز وغیرہ بنائے جاتے تھے اس میں بھی آپ لوگوں کا رائے ہوتی تھی. تو کچھ بتائیے, اس زمانے میں ہم SM زمان صاحب سے بات کر رہے تھے, تو زمان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ایک کورس تھا اللسان العربی, اور اس کی السٹریشنز جب تیار کی جاتی تھیں تو آپ لوگ شام کے ٹائم بیٹھ کے ہاتھوں سے وہ لکھتے تھے, اسٹینسل سے, بٹر پیپر سے, پھر اس کو ٹریس کیا جاتا تھا. وہ کیسے آپ کرتے تھے؟ کتنے لوگ ہوتے تھے؟ کیا ٹیم تھی؟ کیا موٹیویشن تھی؟ ہم 2 ڈیزائنر تھے, 2 اور ایک کیلیگرافر تھے, 3 ڈیزائنر تھے کار پر. ٹھیک ہے. تو پھر دن رات ہم نے ٹائم بہت تھوڑا دیا تھا انہوں نے, کہ جی 15 دن کے اندر آپ نے بک ڈیزائن کرنی ہے اللسان العربی کے نام سے نا. جی. تو وہ ڈیزائن کرنے دیے انہوں نے مجھے. تو ہم پھر رات تک, صبح تو کام نہیں ہوتا تھا, کام ہوتا ہی دفتر ٹائم کے بعد تھا. اور یہ وہ زمانہ ہے جب دفتر ٹائم 2 بجے ختم ہو جاتا نا. اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا تھا. اچھا. پھر ہم نے جو 7 ہال تھا اس میں ہم نے بستر بھی چاہے ہوئے تھے, وہیں پہ سوتے تھے ہم. تو رات 2 بجے سے لے کر رات کے 9, 10, 11, 12 جب تک کام چلتا تھا. تو ایک کیلیگرافر تھا ہمارے پاس, اورنگزیب صاحب تھے بڑے, وہ بہت اچھی بک بنی تھی, ابھی تک اس سے بہتر بک نہیں بنی ہے. اس کے ٹیلی ویژن پروگرام بھی تھے, اس کی ٹیلی ویژن پروگرامز بھی, اس میں ہارون اس میں ایز شاگرد تھے. اچھا. بڑی عربی سیکھی وہاں پہ, اللسان العربی کے نام سے یاد تھا. ٹھیک. تو سر یہ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کا بنیادی رول کیا تھا؟ جو انسٹرکشنل مٹیریل ہے صرف آپ اس کو ڈیزائن کرتے تھے؟
جی پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسکوپ بڑھتا گیا اور جو ڈیزائن جو ٹائم ڈپارٹمنٹ. گزرتا گیا جیسے اب یہ اس وقت تو یہ نہیں تھا ہمارا ٹی وی اسٹوڈیو وغیرہ تو نہیں تھا ہمارا تھا. ہم پی ٹی وی کے ساتھ پہلے تو جا پی کے ٹی وی ریکارڈنگ ہمارے پی ٹی وی پروگرام بنتے وہیں پہ ریکارڈ ہوتے تھے, وہیں پہ چلتے تھے. پھر بعد میں جب ہمارا اپنا اسٹوڈیو بنا تو پھر ہمارے اپنے ریکارڈ ہونے شروع ہو گئے. تو جب پی ٹی وی ریکارڈنگ آئی تو ہم نے پھر سیٹ بننے ہمارے شروع ہو گئے. پھر سیٹ بنے تو ورک شاپ ہمیں چاہیے تھی, پھر کارپینٹری تو وہی ورک شاپ سارے کارپینٹری ورک شاپ. پھر پینٹر چاہیے تھا, پھر اس کے لیے بندے بہت چاہیے تھا ہمیں. سر یہ ہماری یونیورسٹی میں مختلف ٹائم پہ مختلف اسٹیمپس ڈیزائن ہوتی رہی ہیں, اور یونیورسٹی کی بیسک جو سیل تھی اس کے اوپر بھی, فرسٹ آفیشیل اسٹیمپ کے اوپر بھی آپ نے کچھ کام کیا. یہ کچھ اگر آپ کے ذہن میں ہو, اس میں سے کون سی چیزیں آپ نے؟ یہ نیچے پانچوں ہماری ہیں. یہ پانچوں آپ نے بنائی ہیں؟ اوپر مجھے نہیں پتہ. اچھا, آج اوپر نہیں ہماری, پانچوں نیچے ساری ہماری ہیں. یہ کس کس موقع پہ آپ نے بنائی؟ یہ سب کو دیے تھے کہ ہم نے جو سب کو انوالو کیا تھا, آپ سب ڈیزائن بھرے. اس میں تو بہت اچھی اچھی بھی تھی جو ابھی اس میں شامل نہیں ہے وہ. نہیں ہے بالکل. اچھا, بہت اچھی اچھی بھی تھیں, لیکن یہ کیونکہ وہاں جا کے چینج ہو جاتی ہیں پریس میں, کراچی پرنٹنگ پریس میں نا. ہاں, تو دیکھیں یہ پانچوں ہمارے اس دور میں بنی ہوئی ہیں. پانچوں اس دور کی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اندر ظاہر ہے ہر ایک کے اندر ایک پورا میسج ہے اور پوری ایک فلسفی ہے جو بنائی ہے. اچھا, آپ بات کر رہے تھے, وہ پھر بات ہماری بیچ میں ہی رہ گئی کہ آپ نے کس طرح سے وہ مانیومنٹ کو ڈیزائن کیا. کافی سارے لوگ تھے, انہوں نے اپنے اپنے ماڈلز لے کر آئے, انہوں نے اپنے پھر کوئی بنائے, کمیٹی پھر ایک بیٹھی, میٹنگ کمیٹی بیٹھی. جیوری تھی. اچھا, ہاں, وہ بیٹھ کے انہوں نے پھر سارا اس کو سامنے ڈسپلے کیا. اور آپ کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہم تو جیسے آج کل ہم بلائنڈ ریویوز کرواتے ہیں. انہیں بلایا بھی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں, ہمیں نہیں پتا. ہم تو وہ پھر ڈسپلے جب انہوں نے سارا دکھایا انہوں نے, تو جو سلیکٹ ہوئے تھے اس میں 2 ہوئے تھے, اور دونوں بائی چانس میرے ہی تھے. دونوں آپ کے تھے؟ دونوں میرے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک تو وہ تو پھر کاسٹ بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ تھی اس سے نا. یہ بھی جو میٹیریل بنا یہ بھی اس میٹیریل کی نہیں تھا. یہ بھی اچھا, یہ تو لوہا ہے, کیونکہ یہ اس وقت میرے خیال کو تقریباً 1.5 لاکھ کا بنا تھا یہ. اور یہ سال ہے سال, اب یہ پروفیسر جوید کے دور کی بات ہے. جاوید صاحب کا میرا خیال ہے 97. پھر اس کا ایک چھوٹا چھوٹا ماڈل بنا کے ہم نے بے نظیر کو بھی دیا تھا, چھوٹا ماڈل بنایا تھا. صحیح. ہاں, اسی طرح ہم نے جب ری نیمنگ ہوئی تھی تو ہم نے ایک بک بنوائی تھی چاندی کی, جو ہم نے دی تھی پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو. اچھا اچھا, وہ کیا تھی سر؟ وہ ایسے سووینیر دیتے, سووینیر, چاندی کی بک بنائی تھی. چاندی کی بک بنائی تھی. اس میں علامہ اقبال اس کے اوپر سارا اس کو لکھا تھا جو علامہ اس کے بارے میں نا, اپنی یونیورسٹی کے بارے میں. صحیح صحیح. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بات مجھے بھی نہیں پتہ تھی. لیکن یہ آرکائیوز میں اور یہ آرکائیوز میں موجود ہونا چاہیے. پتہ نہیں جو ادھر ہے نہیں, ہر آرکائیوز جب تک ہم نے چھوڑا اس وقت تو بہت میرے حساب سے آرگنائز تھا, جو پوچھتے تھے مل جایا کرتا تھا. اب تو پتہ نہیں کس شیپ میں, آئی ٹی والے ہی بتا سکے. اچھا, یہ میرے لیے نئی چیز ہے کیونکہ میں نے آرکائیوز میں دیکھی ہیں کچھ چیزیں, لیکن میری نظر سے نہیں گزری. شاید میں دیکھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی, اس وجہ سے شاید رہ گیا ہو. اچھا ہارون صاحب, پھر آپ امپورٹنٹ کورسز کی آپ نے بات کر لی, آپ نے آفیسز کی بات کر لی. جس وقت آپ نے یونیورسٹی کو جوائن کیا اس وقت جو آپ کا ڈپارٹمنٹ تھا آئی ای ٹی کے اندر بھی جو ڈیزائن ڈپارٹمنٹ تھا وہ تھا بالکل کیمپس میں, جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں گیٹ نمبر 1 سے, تو جہاں اس وقت نیشنل بینک ہے وہاں پہ. ہاں جی, بلاک 1 میں. پہلے بلاک میں پہلا کمرہ ہمارا تھا. پہلے بلاک میں پہلا کمرہ ہمارا تھا. جو دوسرا جو ہمارا تھا بڑا ہال جو تھا وہ ہماری ورکنگ اسپیس تھے نا, جس میں ہم نے کام شام کرتے تھے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. ادھر ہال کمرہ پہلا ہمارا ہی تھا. تو یہ جو موجودہ بلڈنگ ہے آئی ٹی کی, یہ کب بنی؟ یہ تو بعد کی بات ہے, تقریباً میرے خیال 7-8 سال بعد بنی ہے. اور اس کے بعد پھر ایکڈیمک بلاکس بنے تھے, اور اس کے بعد اکیڈیمک آڈیٹوریم. اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میڈم, ایک اور امپورٹنٹ بات جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ آپ کے ٹائم کے اوپر یونیورسٹی نے کامن ویلتھ کا کوئی بہت بڑا ایوارڈ بھی ون کیا تھا. واٹ واز نوما ایوارڈ تو تھا وہ مسز عباس کا ڈپارٹمنٹ جو تھا نا, یہ بیسک ایجوکیشن والا, جی, یہ انہوں نے ون کیا تھا. اور یہ بڑا پریسٹیجیس ایوارڈ ہوتا ہے گلوبل. ہاں, اور ہم نے جو ون کیا تھا وہ تھا کامن ویلتھ کا کنٹری شپ ہمیں مل گئی تھی. کامن ویلتھ کی کنٹریز میں ساری یونیورسٹی, ہر کنٹری کی ایک یونیورسٹی تھی. ٹھیک ہے. تو پاکستان سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو ملی تھی, تو اس کا کنٹری ڈائریکٹر مجھے بنا دیا تھا انہوں نے. ہاں,
تو اس میں بھی کافی بہت اچھا رہا تھا وہ پروگرام. مٹیریل ان کا تھا, ورک شاپس ہمیں بلا کے انہوں نے ٹریننگ دینی ہوتی تھی, صحیح. اور ان کے مطلب پورا ورلڈ انوالو تھا اس کے اندر, کامن ویلتھ کی ٹریننگ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں کامن ویلتھ کی. ٹھیک ہے. ہاں, انہوں نے کریبین ریجن الگ کیا تھا, ایشین ریجن الگ کیا ہوا تھا, اس طرح تھا. تو ہم ایشین ریجن کے تھے. اور اس کا یونیورسٹی کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کا یہ تھا کہ ہمارا نام بہت ہوا اس میں, کیونکہ اس وقت ہم یونیورسٹی کے بہت مطلب ورلڈ ڈسٹنس ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں ہماری بڑی سیکنڈ لارجسٹ یونیورسٹی تھی, اور ہمیں وہ مل گیا. باقی فارمل یونیورسٹیز کو ملا ہوا تھا, اور ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے اچھے اسٹوڈنٹ سے لحاظ سے ہماری پہلی یونیورسٹی تھی دنیا میں. اتنا اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہے جی, اتنا اسٹوڈنٹ. تو پاکستان میں جتنی یونیورسٹی ہیں سب کی اسٹوڈنٹ ملائیں تب بھی ہمارے بہت زیادہ تھے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں سر. اور پھر اسی کے ماڈل کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے اندرا گاندھی یونیورسٹی بن رہی ہے, باقی سری لنکا میں بنی ہے, بعد میں بنگلہ دیش میں بنی ہے, ملیشیا میں اچھی بن گئی تھی, بہت اچھی بنی یونیورسٹی. اصل میں ہم نے وہ پیٹرن چھوڑ دیا ہے, جس بیس پہ ہمیں بنائی ہے وہ نہیں اب رہا نا. اب ایڈوانسمنٹس اتنی آئی ٹی. سر چیلنجز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں, ان چیلنجز کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو بیسک فلسفی تھی جس کے اندر بنیادی تعلیم تمام تک پہنچانے کا کام, اب یونیورسٹی ابھی تک اس مشن کو تو اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے. ظاہر ہے نوعیت بدل جاتی ہے, پہلے فورن سپورٹ بہت زیادہ تھی. برٹش کاؤنسل بہت سپورٹ کرتی تھی, اور اوڈیے بہت کرتا تھا, اور بہت ہی آرگنائزیشنز کر رہی ہوتی تھیں, بہت آرگنائزیشنز. ہمیں ٹریننگ کے لیے جب باہر جاتے تھے تو بہت ہمیں آئی ٹی کے سب لوگ ٹرینڈ تھے, انجینئرز بھی, پروڈیوسرز بھی, ڈائریکٹرز بھی, سب ٹرینڈ ہوتے تھے. سر آپ نے آئی ٹی کے ساتھ ایک لمبا عرصہ گزارا ہے, اور آئی ٹی کے مختلف ڈائریکٹرز کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. اگر میں کہوں کہ کوئی ایسا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کام آپ نے کیا یا سب سے زیادہ آزادی کے ساتھ کام کیا؟ ہم نے تو سب کے ساتھ بہت اچھا کام, سارے بہت اچھے تھے. لیکن کچھ ہوتے ہیں لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کی ایک بڑی اچھی. قاضی احمد جلیل صاحب تھے, بہت اچھے تھے. تو جاوید اپنا جاوید محمود صاحب تھے, بہت اچھے تھے. سارے اچھے تھے. کسوری صاحب تھے, کسوری صاحب, اچھا, بہت اچھے بیچارے. اور سر جب وہاں پہ تھے تو سر سووینئرز بھی ڈیزائن کر رہے ہوتے تھے, سیٹس بھی ڈیزائن کر رہے ہوتے وہ تو تھے. سارا ان لوگوں کا ہی کام تھا. آئی ٹی جتنا بھی تھا وہ سارا ہمارا پارٹ, سب ہم نے کیا. ایسا ہی ہے, بالکل آپ لوگوں کا جو کام ہے اسی وجہ سے ہم بار بار آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں, اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور ٹریبیوٹ بھی دیتے ہیں کہ یقیناً آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جن فاؤنڈیشنز پہ کھڑی ہے سر, وہ آپ جیسے لوگ, میڈم جیسے لوگ ہیں, جن کی وجہ سے یونیورسٹی سسٹین بھی کر رہی ہے اور گرو بھی کر رہی ہے. نہیں فاضیہ, میں کہوں گی ٹیم ورک تھا. مطلب کوئی اکیلے کوئی کام نہیں ہوتا. اوپن یونیورسٹی کا کام اکیلے نہیں چل سکتا. اٹ از اے ٹیم ورک. آئی ٹی کو بھی اسٹرانگ ہونا ہے, فیکلٹی کو بھی اسٹرانگ ہونا ہے. جب صحیح, بالکل صحیح ہے. جب تک فیکلٹی اسٹرانگ نہیں ہوگا آئی ٹی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک آئی ٹی پروڈیوسر نہیں کریں گے, ڈیزائنر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے نا ٹیم ورک تھا سارا, اور اس زمانے میں ٹیم بہت اسٹرانگ تھی. ایسے ہی ہم سب آتے ہیں, اپنا رول پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ہمارا رول کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے, بہتر سمت کی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے. یہی چیز ہے, اور باقی تو یونیورسٹی چلتی رہتی ہے اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گی. آپ کوئی پیغام جو دینا چاہیں دیکھنے والوں کو, خاص طور پہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو؟ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو تو میں یہ کہوں گی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک واحد ادارہ ہے جو کہ آپ کے ایجوکیشن میں, جس نے پہلے بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا اور آئندہ بھی انشاءاللہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کو تعلیم آپ کے گھروں کی دہلیز پہ پہنچاتا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس کی اپرچونٹی کو مس نہ کیجیے گا. اس نے ایک دور میں جب ہم اتنا زیادہ کام ہوا ہے ہمارے ہاں اس ادارے سے کہ مجھے تو کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ان پڑھ بھی ہے ہمارے علاقوں میں یا کم تعلیم یافتہ بھی ہے. سارے بچے بچیاں جنہوں نے بی اے کیا ہوا تھا سب ٹرین ٹیچرز بن گئے سب, اور اس کے بعد انہوں نے ایم فل بھی کر لیا. جو ایک دفعہ اس میں سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے وہ ایک پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسرے پروگرام میں جانے کی خواہش ضرور کرتا ہے. تو یہاں تو اٹ از نیور ٹو لیٹ. ایجوکیشن تو ساری زندگی چلتی رہتی ہے. تو آپ لوگ سب کوشش کریں, آئیں اس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف پروگراموں میں. نو میٹر آپ نے فارمل یونیورسٹی سے کام کیے ہوئے ہیں, پڑھا ہوا ہے, لیکن ان کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھیں, ان کے بڑے اچھے فنکشنل پروگرامز بھی ہیں, ٹیکنیکل پروگرامز بھی ہیں, اور ایجوکیشن کے انہانسمنٹ کے لیے آپ کے ٹائم کے ساتھ سوٹ کرتے ہوئے پروگرامز بھی ہیں. تو ضرور آپ لوگ اس میں شمولیت کریں, اور مطلب بلکہ یونیورسٹی کے اور ایجوکیشن کو پھیلانے میں ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, میرا بس یہی آپ لوگوں کو پیغام ہے. بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ. میم آپ کا بہت شکریہ, سر آپ کا بہت شکریہ, ٹائم کا شکریہ, اور چھٹی کے دن ہم نے آپ کو تھوڑا تنگ کیا. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیے اتنا ہی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یقیناً
ایک دن میں اتنا بڑا اسٹیٹس حاصل نہیں کر سکی. ہارون صاحب، شگفتہ ہارون صاحبہ اور ان جیسے بہت سارے اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس یونیورسٹی کے لیے وقف کر دی. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے آج یونیورسٹی کا اتنا بڑا نام ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.